السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ اور پیاری سسٹر، پھر ایک دفعہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس خیر کثیر میں مزید اور لوگوں کو بھی شامل کریں، کیونکہ جو بھی کچھ سیکھے گا اس پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے جاریہ صدقہ ہوگا، اور ایسا جاریہ صدقہ کہ جو قیامت تک کے لیے بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسا چراغ ہے، یہ ایسا دیا ہے کہ جو ایک سے ایک روشن ہوتا جاتا ہے۔ تو آئیے اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 کی تفسیر کر رہے تھے۔ ابھی ہماری تفسیر کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہی ہماری تفسیر جاری تھی اور اس کا ہم جز 2 پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز جز 3 پڑھیں گے۔ اور اس میں جو اللہ رب العزت قرآن مجید کے بارے میں چیلنج کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بہت بات کر چکے، تو مزید آج انشاءاللہ العزیز قرآن کے امتیازی پہلو کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ان کی ذات بے مثال تھی، ان کی ذات جو دوسرے انبیاء سے امتیاز تھی، جو کچھ خصوصیات باقی انبیاء سے ان کو ملے تھے وہ پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جس طرح کہ ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں چیلنج کیا ہے کفار کے ساتھ۔ کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس کو نہیں مانتے، تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ پھر اس کے بارے میں ہم نے کل کے لیسن میں بہت سارے دلائل بھی پڑھے۔ تو پھر اس آیہ مبارکہ میں ہم شروع میں یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ پہلے آیت نمبر 21 اور 22 میں ہم لوگوں نے توحید کے بارے میں اور شرک کی نفی کے بارے میں پڑھا، اور اس آیہ مبارکہ میں یعنی کہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی منوانا چاہ رہے ہیں، ان کی ذات کو بھی نکھارنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے پڑھا کہ اعلیٰ عبدینہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ذات کو اعزاز دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اعلیٰ عبدینہ کا ورڈ استعمال کیا۔ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ امتیازی وصف ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ پہلی کیا ہے؟ ان میں سے ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب طاری کر دیا گیا، کہ ابھی 1 مہینے کی مسافت ہوتی ہے تو دشمن پہ رعب طاری کر دیا جاتا ہے۔ پھر تمام زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، یعنی کہ میری امت میں سے کسی کے لیے بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہ ادھر ہی نماز ادا کر سکتا ہے، کہیں بھی اس کو جگہ مل جائے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو خاص عبادت گاہیں ہوتی تھیں وہاں ہی نماز ادا کی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام کی تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ اور پھر تیسری چیز، مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو باقی امتیں تھیں ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ کیا کرتے
کہ اس سارے مال کو اکٹھا کر کے پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا، اللہ رب العزت کی طرف سے آگ آتی اور اس کو جھلسا دیتی، اور پھر اس سے سمجھ لیا جاتا کہ یہ جو جنگ ہے جو یہ یعنی کہ یہ قبول ہو چکی ہے۔ بہرحال اس کو آگ کی نظر کر دیا جاتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے سے پہلے مجھے شفاعت کا حق ادا کیا گیا کہ میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ اور پھر جو سب سے بڑھ کے ممتاز صفت کہ مجھے اپنی قوم کے لیے مجھے تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے جو نبی رسول تھے وہ اپنی امت کی طرف بھیجے جاتے تھے، ان کی جو شریعتیں ہیں ان کی قوم تک ہوتی یا پھر کچھ آگے چلتی، لیکن جو آپ وسلم کی شریعت مطہرہ ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ جتنے انسان اب تک گزر چکے، جتنے ابھی ہیں، جتنے قیامت تک کے لیے آنے والے ہیں، سب کے لیے، جنوں انس سب کے طرف اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ شریعت قیامت تک کے لیے چلے گی، جس طرح کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ یہاں تک کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں تو وہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، اسی شریعت کو آگے چلائیں گے، اسی شریعت کے مطابق وہ اسلام پہ کام کریں گے، اسی شریعت کی دعوت دیں گے۔ یہ 5 ممتاز صفات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا تھا، یہ سب سے بڑھ کے معجزہ تھا کہ ایک جو عرب کے نظر میں ایک ان پڑھ شخص تو اتنا بڑا معجزہ لے کے آنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، جبکہ اس کا کوئی استاد نہیں، اور اسپیشلی وہ امی کے نام سے مشہور ہے۔ اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ امی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی درس گاہ میں جا کر اس نے علم حاصل نہ کیا ہو، بلکہ جو ماں کی گود سے اس کو علم ملا ہو، ماں کی گود سے اس کی تربیت ہوئی ہو، بس وہاں تک ہی اس کا علم ہو، اتنا علم ہی اس کے پاس ہو۔ باقاعدہ کسی درس گاہ میں جا کر کسی استاد کی زیر نگرانی اس نے تعلیم نہ حاصل کی ہو، ایسے شخص کو امی کہتے ہیں۔ کہ ایسا ان پڑھ جو کہیں کسی درس گاہ میں نہیں گیا، کوئی اس کا استاد نہیں، تو اتنی بڑی یعنی کہ کتاب لے آنا، اتنا بڑا معجزہ دکھا دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس بات سے بھی وہ مرعوب ہو گئے تھے۔ اس پہ جتنی بھی بات کریں تو کم ہے، وقت ہمارے پاس شارٹ ہے، تو آئیے ہم مزید قرآن کے جو امتیازی پہلو ہیں ان کی طرف روشنی ڈالتے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی ہم بات کر چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے تمام انسانیت کے لیے ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جنوں کے لیے بھی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ پہلے انبیاء کو جتنے بھی معجزات عطا کیے گئے وہ سب وقتی اور عارضی تھے۔ بہت ہی بڑے بڑے معجزات عطا کیے گئے پہلے انبیاء کو، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے، جو کچھ لوگ کھا کر آئے ہوتے، جو کچھ گھروں میں چھوڑ کر آئے ہوتے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے۔ پھر وہ جو پھل بحری والا ہوتا، کوڑی والا، پھل بحری والا یا اندھا ہوتا، اس کو ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا۔ تو یہ بہت سارے معجزات تھے جو پہلے انبیاء کے پاس تھے، اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے تھے، وہ صرف ان کی امت کے لیے ہی تھے، اس وقت کے لوگوں کے لیے تھے، اور کچھ نے دیکھے اور کچھ نے نہ، کچھ صرف سننے کی حد تک رہے۔ مگر جو قرآن ہے، قرآن کا جو اعجاز ہے، قرآن جو معجزہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ ایسی زندہ کتاب ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ لازوال معجزہ ہے۔ جب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر قیامت ہی برپا ہو جائے گی، یعنی کہ قرب قیامت ہی اس کو اٹھایا جائے گا، ورنہ تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا ذمہ لیا ہے، اس کی حفاظت کا۔ جتنا مرضی کوئی کوشش کر لے اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑھ کے قرآن ہمارے لیے معجزہ ہے۔ اور پھر یہ ایسی ممتاز کتاب ہے کہ ہر ایک کے لیے آسانی سے سمجھ آ جانے والی ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت سورہ قمر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے کہ جو سوچے سمجھے، اس پہ تدبر کرے۔
تو یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر ایک کے آسانی سے سمجھ آ جانے والی ہے، چاہے کوئی ان پڑھ ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی دیہاتی ہے، کوئی شہری ہے۔ عموماً جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بھی تھوڑی کوشش کریں تو بہت آسانی سے قرآن کو سیکھ لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ صرف بچے بڑے نہیں بلکہ بزرگ، جو بہت بزرگ ایجڈ ہو جاتے ہیں، وہ بھی بہت آسانی سے قرآن کو سیکھ لیتے ہیں اگر ان کے اندر شوق ہو، تھوڑی کوشش کر کے۔ تو وہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ دیکھنے کو ملے ہیں کہ جو قرآن کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بہت ایجڈ ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کو حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن پھر بھی وہی بات، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں انہوں نے ہمیں اپنی طرف کھینچا ہوا ہے، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو کر قرآن کو ایک طرف کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو اگنور کر دیا۔ قرآن کا ایک اور اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن کو جتنا ہم دیں گے تو اتنا ہی قرآن بھی ہمیں وقت دے گا، قرآن ہمیں اہمیت دے گا۔ اگر ہم قرآن کو اگنور کریں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی بے برکتیاں اور پستیاں ہمارا مقدر ہو جائیں گی، ہماری زندگیوں میں پستیاں بھی شامل ہو جائیں گی، بے برکتیاں آ جائیں گی۔ جس طرح کہ ایک امام کا قول ہے کہ قرآن کو اگر تم 100% دو گے تو قرآن تمہیں 1% دے گا۔ قرآن پہ اپنی زندگیاں لگاؤ گے تو پھر ہی تمہاری زندگیوں میں رونقیں اور برکتیں آئیں گی، ورنہ انسان پستیوں کی دلدل میں پھنسا جائے گا۔ اور قرآن کا پھر ایک اور یہ بھی اعجاز ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہیں کہ انسان کی اوقات سے باہر ہوں، بلکہ انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا گیا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ قرآن کے احکامات بہت معتدل ہیں، بہت آسان ہیں، ورنہ پہلی امتوں پہ بہت مشکل حالات تھے، ان پہ جو احکامات جاری کیے جاتے وہ بہت ہی سخت ہوتے۔ تو یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ اتنی ہی انسان پہ مشکل ڈالی جاتی ہے جتنی وہ اس کے اندر استطاعت ہے، اس کی استطاعت سے بڑھ کر احکامات نہیں دیے گئے۔ اور پھر قرآن کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ قرآن مختصر بات کرتا ہے، لمبی چوڑی کہاوتیں نہیں چھوڑتا، بلکہ بہت مختصر جو بامقصد بات ہوتی ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے غلطی سے شیطان کے ورگلے میں آ کر اس درخت کا پھل چکھ لیا، لیکن لمبی چوڑی یہ نہیں بتائی گئی کہ اس درخت کا نام کیا تھا، وہ درخت کون سا تھا، کس جگہ پہ تھا۔ اس طرح کی باتوں سے قرآن اجتناب کرتا ہے۔ اور مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ اگر قرآن اس طرح کی لمبی چوڑی باتیں ہوتی اس میں تو شاید ہم لوگ اس سے بور ہو جاتے، ہم اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دیتے۔ تو قرآن بہت بامقصد بات کرتا ہے، اس لیے کہ انسانیت جو ہے سبق حاصل کرے، اور جو پہلی امت کے واقعات ہیں، پہلی امتوں کے واقعات ہیں، ان سے عبرت حاصل کریں کہ جو کام وہ غلط کر کے اللہ کی نگاہ سے دور ہو گئے، اللہ کے در سے دور ہوئے، لعنت کا شکار ہوئے، تو وہ کام انسانیت نہ کرے، اس سے عبرت حاصل کرے۔ اور بھی جس طرح اصحاب کہف کا ذکر ہوا تو اس کے اندر پورا واقعہ تو بیان کر دیا، لیکن ان کی جو تعداد ہے اس میں بحث کرنے سے منع کر دیا گیا، اس کی تعداد یا وہ یعنی کہ اس کے بارے میں کیا کیا تھا اس کی بحث سے اجتناب کیا گیا۔ اور پھر جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، بہت ڈیٹیل سے بات کی گئی، جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا، جو کچھ ہوا وہ سب کچھ بیان کیا، لیکن جو زلیخا کے ساتھ معاملات پیش آئے اس کو بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ بتایا گیا، ادھر کوئی اس طرح کے غلط الفاظ نہیں استعمال کیے گئے، کوئی عشق کا ورڈ نہیں یوز کیا گیا، بہت خوبصورت انداز میں بات کی گئی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر
ناموری اختیار کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھے الفاظ کا استعمال کرے۔ اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے اس وقت بھی غلط الفاظ کا استعمال نہ کرے، الفاظ کا اچھا چناؤ ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی ادھر بتا دوں کہ کچھ لوگ عشق کا ورڈ یوز کرتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا عجیب سا ورڈ ہے کہ جو اچھا نہیں لگتا، ایک مہذب انسان کے لیے سوٹ نہیں کرتا کہ وہ عشق کا ورڈ یوز کرے، خاص طور پہ دین اسلام کے لیے۔ جس طرح کہ ایک بہن نے سبق سناتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عشق کا ورڈ یوز کیا تھا، تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ نیکسٹ اس بات سے ایوائڈ کیجیے گا کہ کسی کے لیے یہ عشق کا ورڈ یوز کیا جائے۔ اگر اسلامی محبت ہو، دینی محبت ہو، تو ادھر بھی محبت کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، یہ عشق وغیرہ کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا۔ اور پھر قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے کہ ہر ایک کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، یعنی کہ ہر ایک کا دل جیت لیتا ہے، چاہے کوئی بہت پڑھا لکھا ہے یا کوئی بالکل ان پڑھ ہے، یا جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ چاہے کوئی شہری ہے کوئی دیہاتی ہے، اس کے پڑھنے کے لیے آسانی ہے، بہت آسان کر دیا اس قرآن کو۔ اسی طرح ہر ایک کو یہ قرآن بہت اچھا لگتا ہے، چاہے انسان کی بدقسمتی ہے کہ انسان اس کو پڑھے نہ، اس کو سمجھے نہ، سننے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ہر ایک کے دل کے اندر سمونے والا ہے۔ جس طرح کہ ایک دیہاتی شخص تھا، اونٹوں کو چرانے والا تھا اور صحراؤں میں رہنے والا تھا، تو اس نے جب یہ ورڈ سنے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، تو اسی وقت وہ سجدہ ریز ہو گیا، اتنا وہ متاثر ہوا، اتنا وہ مرعوب ہوا۔ تو یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ ہر ایک کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ قرآن کو زیادہ وقت دیں اور صرف اس کو سادہ ہی نہ پڑھیں، ناظرہ ہی نہ پڑھیں، بلکہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی جو ہماری اولادیں ہیں ان کو بھی قرآن کی طرف لائیں۔ افسوس کے ساتھ کہ آج جو بڑا طبقہ ہے، بڑے لوگ ہیں، وہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو نیو جنریشن ہے وہ قرآن سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہماری پستی کا ایک یہ بھی سبب ہے کہ جب قرآن سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی، اور جو مکمل ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے، تو پھر کہاں سے یہ ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی کہ ہم لوگوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں۔ اس لیے بچوں کے اندر بھی یہ جو آج ایک جدت کے نام پہ بدتمیزی نظر آ رہی ہے، اس کا یہ بھی ایک سبب ہے کہ قرآن سے دوری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 34 سٹارٹ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔